إنني في بحرها. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں خواتین ٹائم عظمیٰ زیدی کے ساتھ، اور خواتین ٹائم میں آج ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حق تلفی کرنے والے کو اس کی حق تلفی کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، جس کی حق تلفی کی گئی ہو اس مظلوم پر اس حق تلفی کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے یہی بات ہماری پروفیسر صاحبہ سے ہو رہی تھی، اور اسی بات کو پروفیسر صاحبہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ وہ شخص جس کی حق تلفی کی گئی ہے اس کے نقصانات جو ہے اس کی پہلے تو اپنی ذات پر آپ بیان کیجئے، پھر آگے بات کریں گے اس پر. اس کے اوپر یعنی کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یعنی جس کی جو مظلوم ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. دیکھیے جیسے ہم نے دیکھا کہ ایک جائزہ لیا کہ جس طرح حق تلفی کرنے والا جو ہے اس وہ بظاہر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے فائدہ پہنچ رہا ہے اور نتیجتاً اس کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے جس کی حق تلفی کی جاتی ہے یعنی مظلوم کو بظاہر یعنی ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے اس کی یعنی اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن اس کو فائدہ بھی پہنچ رہا ہوتا ہے. اس لیے کہ پہلی بات میں یہ کروں گی کہ مظلوم جو ہے اس کی داد رسی اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کی داد رسی اللہ تعالیٰ کرتا. سب سے بڑا فائدہ اس کو یہ پہنچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہاتھ ہے وہ اس پر آ جاتا ہے. یعنی دیکھیے یہ سب سے بڑی سپورٹ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ملتی ہے. حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. جب یہ وہ پڑھ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا والوں سے مایوس ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ میں نے آپ کے آگے اپنا مقدمہ رکھ دیا ہے، تو پھر آپ یہ سمجھ لیجیے کہ سریع الحساب اللہ تعالیٰ بہت تیز حساب کتاب کرنے والا ہے. تو یہ بڑی خوفناک بات ہے، اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر اس کو. اب دیکھیے کہ جب وہ مظلوم جو ہے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو ایک تو سب سے پہلے اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے کہا جاتا ہے. اور بالکل یعنی یہ یعنی حقیقت بات ہے کہ مظلوم کی جو دعا ہے یا مظلوم کی جو آہ ہے وہ عرش کو ہلا دیتی ہے. آپ اس کے نتیجے میں دیکھیں نا، لیکن یہ کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو بالکل نقصان نہ پہنچے. اگر ایسا نہ ہوتا تو حق تلفی کرنا منع نہ ہوتا، مذمت نہ ہوتی اور اتنا بڑا گناہ نہ ہوتا. یہ بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر کسی کو آپ وہ میرٹ پر آ رہا ہے، ہم اس دن بات بھی کر رہے تھے، ایک طالب علم زندگی بھر محنت کرتا رہا اور اس کے بعد جب اس کو فائدہ سمیٹنے کا وقت آیا، یعنی وہ جب روزگار کے حصول کے لیے نکلا اپنی ڈگریاں لے کے، تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ کے جو سفارشی ہیں، وہ لوگ کے جو بڑے لوگوں کے بڑے باپوں کی اولادیں ہیں، انہوں نے بغیر کسی یعنی صلاحیت کے وہ حاصل کر لیے. پھل کھانے کا وقت آیا تو نااہل لوگ سمیٹ کر حاصل کر لیا. پروفیسر صاحب اس بات کو کنٹینیو کریں گے، کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہے؟ جی میں ہری پور ہزارہ سے بات کر رہی ہوں، رشیدہ بات کر رہی ہوں. جی میری بہن رشیدہ فرمائیے. ہاں خواتین ٹائم بہت ہی اچھے ہمیں بہت رہنمائی ملتی ہے، اور آج کا موضوع جو ہے مجھے بہت پسند آیا نا. اچھا کیا کہنا چاہیں گی، کیا سوال کیجیے گا؟ ہاں وہ پروفیسر سے یہ سوال ہے کہ میرے بچے جو ہیں، میرے خاوند جو ہے 12-13 سال ہو گئے، وہ فوت ہو چکے ہیں نا. اچھا. تو ہاں تو بچوں کا جو ہے اس وقت جو ہے مجھے گھر سے جو انہوں نے نکال دیا تھا. ٹی وی کا والیوم بند کریں گی تو میری بہن آپ کو اپنی بات کہنے میں آسانی ہوگی. تو آپ سنتی رہیں گی، پھر ٹی وی کی جانب توجہ کریں گی، پھر ہماری جانب کریں گی. سوال کر لیجیے. ہاں جی، تو یہ میرے پروفیسر سے یہ سوال ہے کہ اب بچے جوان ہیں، چونکہ چھوٹا بیٹا جو ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، تو میں نے بڑی مشکل سے اس کا ایڈمیشن وہاں پہ کروایا ہے. اور بچوں کا جو ہے وہ اتنے اخراجات ہیں بچوں کے کہ میں وہ افورڈ نہیں کر سک رہی. تو یہ جو خاون کا پیسہ تھا اور سب کچھ وہ چچا کے پاس ہے اور وہ نہیں دے رہا. وہ کہتا ہے کہ اب تمہارے پاس کیا ثبوت ہے نا، بچوں کو کہتا ہے کہ اب تمہارے پاس کیا ثبوت ہے. تو یہ میں کیا کروں اس کے بارے میں؟ جو ہے بچے کبھی ایک چچا کے پاس ہیں، کبھی دوسرے کے بچے رول رہے ہیں، اور میں بہت پریشان ہوں نا. اور بچوں کا کچھ بھی نہیں دے رہا نا چچا جو ہے. سب کچھ اس کے پاس گاڑی تھی اور 14-15 لاکھ کی وہ کپڑے کی دکان تھی، وہ سب انہوں نے جو ہے ہڑپ کر لیا، اور بچوں کو کچھ بھی نہیں دے رہے، نہ خرچہ دے رہے ہیں بچوں کو، اور بچوں کو بہت پریشان کر رہے ہیں. اچھا وہ جو تمام جائیداد تھی، آپ کو مطلب یہ یقین ہے کہ شوہر نے مطلب ان کے ساتھ شراکت میں کام کیا تھا
نہیں میڈم وہ اکیلی تھی, ان کی اپنی ذاتی دکان تھی اور سارا کپڑا انہوں نے بیچ دیا ہے, اور گاڑی ہائیسٹ گاڑی تھی. اب چونکہ اس کو 2 نمبر کر کے تو وہ انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہے 4-5 سال سے. تو میرے خاوند کا کہنا تھا کہ یہ بچوں کا خرچہ اس سے گاڑی سے جو ہے پورا کرنا, لیکن اب جو ہے کچھ بھی نہیں دے رہے, 1 روپیہ بھی نہیں دے رہے. اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے. ہم سب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو آپ کے جائز حقوق ہیں وہ آپ کو ملے, اور اللہ ان لوگوں کے دلوں میں رحم ڈالے اور ان کو یہ توفیق دے کہ وہ آپ کا حق ادا کر سکیں. ایک اور کالر کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری کون بہن بات کر رہی ہیں؟ میں مسز نعیم بات کر رہی ہوں. آج پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں کال لگی ہے, میری بہت بڑی خوش نصیبی ہے ماشاءاللہ. کیسی ہے مسز نعیم, کیا کہنا چاہیں گی؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, سارے بہت زبردست پروگرام. پچھلے ہفتے کا بھی ماشاءاللہ تھا اور آج بھی ماشاءاللہ سے شادیاں آئی ہوئی ہیں, تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. ہر پروگرام آپ کا لاجواب ہوتا ہے. سب سے زیادہ آپ کی جو ایک بات ہے کہ آپ سوال نکالتی ہیں, اس سے جواب پھر اچھی طرح تسلی اور تشفی ہو جاتی ہے ہم لوگوں کو سن کر اس جواب سے. آپ کی محبت ہے. کوئی بات کہنا چاہیں گی حق تلفی کے حوالے سے؟ کہنا چاہوں گی کہ جتنے بھی آپ کے مہمان آتے ہیں وہ بہت زبردست ہوتے ہیں, سب بہت اچھا اور سازش ہیں. کہوں گی ان کی اپنی پسندیدہ کوئی نعت سنائیے جو اس رمضان اور ماشاءاللہ سے برات کا یہ مہینہ مبارک اس کے حوالے سے ہو. اور آپ یقین کیجیے عظمیٰ کہ زبردست آپ کی اتنی زبردست باتیں ہوتی ہیں نا کہ دل چاہتا ہے کہ پروگرام ختم نہ ہو. کال کرنے کا میری بہن بہت شکریہ. بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور بس ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو لوگوں کے کام آ سکے. پروفیسر صاحبہ, جو میری بہن نے ہری پور ہزارہ سے سوال کیا ہے, رشیدہ نام بتائیں. یہ میں کہتی ہوں کہ یہ میرے مشاہدے میں, آپ کے مشاہدے میں, ان کے مشاہدے میں, اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ہر کسی کے مشاہدے میں یہ چیز تو سب سے زیادہ دکھائی دیتی ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد شوہر کے چچا یا شوہر کے بھائی جو ہیں وہ اس کے بعد غصب کر کے بیٹھ گئے ان یتیموں کا. دیکھیے عظمیٰ, میں سمجھتی ہوں کہ جو جواب میں دے رہی تھی سوال کا, اس سوال کا کافی حد تک جواب جو ہے اس ہماری یہ بہن جو ہری پور ہزارہ سے بات کر رہی تھی, ان کے جواب سے, ان کی بات سے, ان کے سوال سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ دیکھیے کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ ایک بیوہ عورت جو فریاد کر رہی ہے. اچھا, کس طرح اس نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا اور اس نے یونیورسٹی میں داخلہ دلایا. ایک طرف اس کو وہ تو مل رہا ہے کچھ, یعنی ترقی اس کے بچوں کی ہو رہی ہے, لیکن کتنی مشکلات اس نے جھیلی ہوں گی یہ ہمیں اس سے اندازہ ہمیں ہو گیا ہے. دیکھیے قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں یتیموں کے حقوق کے بارے میں جس طرح یعنی ان کی ادائیگی کے لیے مسلمانوں کو, امت مسلمہ کو پابند کیا گیا ہے اور ان کو سختی کی گئی ہے کہ یتیموں کے حقوق ادا کرو. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ یہ لوگ جو حق تلفیاں کرتے